یعنی دو دو قطرے جو ہیں دھلنے کی تعریف ہے، دو دو قطرے بہے جائیں، جہاں دھلنا ہوا یہ بہے جائے، لڑک کر مطلب چلے جائیں، تو یہ دھلنا کہلاتا ہے۔ تو دو قطرے اس طرح ایک بار ہوا، کم از کم دو قطرے، زیادہ ہوا تو ٹھیک ہے، اب ضرورت اب ذرا یہ لیا تو دو سے زیادہ ہی بہے گا پانی۔ تو اگر یوں ایک بار میں نہیں ہوتا تو یوں کرنے ادھر سے کرنے، یہ سب احتیاط کرنی ہوگی۔ تو یوں مطلب اچھا، پھر یہ کہ داڑھی جن کی ہلکی ہے کہیں بھاری ہے، تو جہاں جہاں ہلکی ہے وہاں کھال دھلنی چاہیے چہرے کی، جو چہرے کا میں نے آپ کو ایریا بتایا، اور جہاں گاڑی ہے داڑھی تو وہ بال پورے ان کے دھلنے چاہیے، پورے بال جو چہرے کے اس حصے میں آئے یہ دھلے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب احتیاط کے ساتھ مزید نماز کے احکام میں وضو کا طریقہ پورا رسالہ شامل ہے، تو یہ الگ سے بھی مل جائے گا۔ تو یہ اس کو پڑھیں، آپ دیکھیں، خالی نوٹ ہی گننا ہے، ہائے مال ہوئے مال کر کے مرو گے یا مولا مولا بھی کرنا سیکھو گے؟ اب مولا مولا کر تو رہے ہیں، لیکن مولا نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ تو آتا نہیں ہے۔ مولا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز ہمیں بتایا کہ اس طرح پہلے اپنا وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، جو بھی مطلب ضروریات ہیں لباس کی، جو بھی طہارت کی، یہ سب پوری کر کے پھر مولا مولا کرنا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے۔ مولا مولا کرنا سے مراد یا یہ ہے، ویسے کسی پر غسل فرض ہے اور وہ مولا مولا کر رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے مطلب، لیکن میں یہاں میری مراد نماز سے۔ تو ہم لوگ مطلب کیا ہو گیا ہم کو کہ بس مال کے کر رہے گئے، مال کر رہے، مولا مولا نہیں کر رہے، اللہ اللہ نہیں کر رہے، بس دولت پیسہ ویسا بس، اور معاذ اللہ یہاں تک بول دیتے بھائی روزی سے روزہ ہے، اور ٹھیک روزی سے روزہ ہے، اس نے سکھا دیا یار روزی سے روزہ ہے، آپ نے سنا یہ؟ میں نے سنا ہے سر، اور نعوذ باللہ یہاں تک بول دیتے کہ بھائی روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے کہ روزہ فرض ہے کھانے کو نہ ہو، یہ کہیں بھی اس کی شرط بیان نہیں کی گئی ہے، سمجھے؟ تو روزہ تو ہے ہی فرض رمضان کا، تو رمضان کے روزے کا انکار کرے گا، یہ فرض کا کہ بھائی اس کی شرط اپنی طرف سے لگا دی کہ صرف اسی پر روزہ ہے کہ جس کے بعد کھانے کا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کافر ہو جائے گا اس طرح کہنے والا۔ اللہ پاک ایمان سلامت رکھے۔ پتہ نہیں کیا کیا لوگ بکرے ہوتے ہیں، نماز کے بارے میں بکرے ہوتے ہیں، آج تو چھٹی ہے۔ میرے کو کسی کو میں نے ظہر کی نماز کا کہا، آپ کو تعجب ہوگا، وہ دیکھنے بڑا شریف لگ رہا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن یہ کچھ چلا گیا تھا الٹی سیدھی صحبتوں میں میرے خیال میں، اب وہ کس کی صحبت میں، بد مذہب کی صحبت میں غالباً چلا گیا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے، دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ ہے غالباً یہ۔ تو میں نے اس کو نماز کا کہا ہوگا، ظہر کی نماز کا کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، کچھ کہا ہوگا، اب وہ تھا اتوار کا دن، اتوار کی چھٹی، تو اس بد نصیب نے مجھے کہا کہ آج تو اتوار ہے، نماز کی چھٹی ہے۔ باپ رے باپ، یہ کفر ہو گیا نا، یعنی کہ نماز اتوار کو معاف نہیں ہے، جس طرح جمعے کو فرض ہے اتوار کو بھی فرض ہے، کہ جمعے کے فرض کی تاکید زیادہ ہے، لیکن فرض تو ہے نا، عشاء کی نماز جس طرح فرض ہے، مثلا ظہر کی بھی فرض ہے، پانچوں نمازیں فرض ہے، ایک نماز کے بھی فرض ہونے کا انکار کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تو یوں اس نے کفر بک دیا، کر کے لوگ کر کے کفر بک رہے ہوتے ہیں، صحبت نہیں ہے، یا تو بد مذہبوں کی صحبت میں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں ہمیں نیک بنائیں گے، نیک نہیں بناتے، یہ بعض بد مذہب تو بالکل جاہل لٹ ہوتے ہیں، بھلے مت ان کا حلیہ جیسا بھی ہو، دنیا دیکھی بالی ہے، وہ بہت تجربہ مجھے ایسی مطلب تجربات اس معاملے میں کہ ہر تجربہ میں شیئر نہیں کر سکتا مدنی چینل پر، ایسے بالکل دیکھنے میں ایسے ہوں گے کہ جیسے بس، تو اس لیے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو چھوڑ کے مت جائیے گا، دعوت اسلامی میں رہیں گے، اللہ نے چاہا تو ایمان بھی سلامت رہے گا، کردار بھی درست ہوتا رہے گا، مسئلے بھی ہم سیکھتے رہیں گے، سنتیں بھی سیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ محبوب کے صدقے میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے۔ عطار ہے
ایمان کی حفاظت کا سوالی، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری محبوبوں کی طرف لو لگی ہوئی ہے، رب کریم کی طرف لو لگی ہوئی ہے، ہم وسیلے والے لوگ ہیں، بولے بالے میری سرکاروں کے، تو ہم ان کے دامنوں سے وابستہ ہیں، یہ ہمیں محروم نہیں لوٹائیں گے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وسیلے ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ہماری حیثیت نہیں، ہم بہت کمزور، بہت گناہ گار، کمزور سے مراد بہت گناہ گار ہے، تو یہ نیکوکار بندوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں ترغیب دی ہے، جی ہاں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون ہوں گے؟ کیا فنکار ہوں گے؟ کیا ایکٹر اور گلوکار ہوں گے؟ یا کوئی کرکٹر اور کھلاڑی ہوں گے؟ بھئی سچے لوگ اللہ کے نیک بندے، صالحین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، یہ سچے ہوتے ہیں، اور ان کی پہچان ہمیں آنی چاہیے، یہ پہچان ہمیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کرواتی رہے گی، ورنہ تو ادھر ادھر نکل جاؤ گے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ ایک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ، یک در گیر محکم گیر، اور ایک کشتی میں سوار رہنا ہے، دعوت اسلامی کی کشتی میں سوار رہی ہے، منزل مل جائے گی انشاءاللہ القریب۔ اگر دو کشتی میں پاؤں رکھو گے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، دونوں کشتی میں جو پاؤں رکھے گا وہ ظاہر ڈوبے گا، نہیں گاڑی چلے گی نہیں، کشتی آپ کو لے نہیں جا سکتی، جو کشتی تھوڑا آگے جھٹکا مارے گی آپ آئے نیچے دریا کے اندر۔ یہ مثالیں دی گئی، تو بہرحال یہ کہ میرا آپ کو ہلکس مشورہ، دعوت اسلامی میں ہم آپ سے کوئی فیس تو لیتے نہیں ہیں، اور نہ رکنیت کی فیس ہے، نہ کوئی رکن بنانے کا فارم بھرنے ہوتے ہیں، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، 12 دینی کام اس کے مخصوص جو ہے، اس میں بہت سارا دین کا کام ہوتا ہے، یہ کرتے رہیں، اجتماعات میں حاضری دیتے رہیں، کہ الحمدللہ وہ 14 جنوری تک ماہ اجتماع تھا، جو کل 14 جنوری پرسوں پوری ہو جائے گی غالباً، تو کوئی بات نہیں، بس سال اجتماع، ہم نے زندگی میں اجتماع تو اٹینڈ کرنا ہے، کہ ہمارا پہلا دینی کام ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری ہفتے بھر کی جو بیٹری اگر لو ہو بھی گئی تو کو چارج کر دے گا اجتماع۔ 3 دن مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے کے لیے، عشق کے جام لنڈھانے والی، دین کے مسئلے سکھانے والی، سنتوں کا درد دلانے والی دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ یہ سب صلاحیتیں آتی رہیں گی، بیٹریاں چارج ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ آقا کی نعتیں پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہوئے، ذکر و درود سے اپنے قلب کو منور کرتے ہوئے، جھومتے ہوئے گھومتے ہوئے آقا کے پیچھے پیچھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اے عاشقان رسول، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ حامی بے کساں التجا سن شاہ امم کے لیے، خواجہ پیا خواجہ پیا۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب، جنت میں ایک نار رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے، رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، شام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب۔ غریبوں کو بلا
نام محمد دل کا اجالا، نام محمد۔ میں آپ کو اپنے مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی توسیع کرنی ہے، انشاءاللہ۔ فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی نے، اللہ جس کو بھی دودھ سے سیراب کرے اس کو چاہیے وہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فی وجدنا منہ۔ پیارے میرے اللہ سنا، میں آج آپ کو سننے سے پہلے کی دعا سناؤں گی۔ اللہم باسمک اموت و احیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ یا سیدی، بیرون ملک میں کچھ لوگ سانپ، گرگٹ اور طرح طرح کے ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانور اپنے گھروں میں بطور پالتو جانور یعنی پیٹس کی طرح رکھتے ہیں، کیا یہ رکھنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ماشاء اللہ الکریم، پیارے پیارے پھول جیسے بچے، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم سارے مدنی پھولوں کو، میرے مدنی بچوں کو عالم بعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو ماں باپ کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہ سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ طرح طرح کے وہ جانور پالنے کا بھی رجحان تو ہے۔ سوال کیا ہے، بچے نے تو پالتے ہیں، کیا کیا پالتے ہیں؟ بلیاں تو گھروں میں پالی رہے، آج کل تو بلیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ پالتو بلی بھی ایسی انوکھی ہوتی ہے کہ جب پہلی بار میں نے کسی کے گھر گیا تھا، میں وہ یہیں پر جہاں سے میں بول رہا ہوں، تو اسی ملک میں، تو اس نے بلی مجھے بالکل یعنی میرے لیے وہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی تھی، تو یہ میں نے دے دی میرے کو۔ تو پھر انہوں نے بولا آپ اس پہ رکھو کندھے پہ اور یہاں رکھو، تو میں نے بولا نہیں کاٹے گی نہیں، آپ رکھو۔ میں کیا کھلونا ہے، وہ ایسی پوچھی پوچھی نرم نرم اور عجیب و غریب تھی، دیکھی شاید میں نے پہلی بار تھی، بولا نہیں کھلونا نہیں ہے، یہ زندہ بلی ہے۔ پھر وہ مجھے وہ کچھ بتایا اس بلی کے بارے میں۔ اب تو خیر وہ یہ بلیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور لوگ گھروں میں پال رہے ہیں، ہوتی بے ضرر ہے اور بہت سمجھدار ہوتی ہے۔ یہ جگہ جگہ ان نادانوں کی طرف پیشاب نہیں کرتی کہ وہ دیواروں پہ لکھنا پڑے کہ یہاں گدھا پیشاب کر رہا ہے۔ میں نے پڑھا ہوگا آپ نے بھی، وہ دیوار بیچارے جن کے گھر ہیں، دیوار کو گندگی سے بچانا ان کا حق ہے یار، کسی کے گھر کے آگے موتنا یہ کوئی اخلاق تھوڑی ہے، توبہ استغفر اللہ۔ پھر یہ کہ جو مہذب آدمی ہوگا، ویسے میں سمجھتا ہوں وہ تو اس طرح بیٹھے کہ لوگ گزر رہے ہیں اور پیشاب نکلے بھی نہیں، صحیح بات یہ ہے۔ تو یہ بیٹھے تو ان کو لکھنا پڑتا ہے کہ دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے، دیکھو مطلب یہ پیشاب کرنا منع لکھنا پڑتا ہے۔ ان بلیوں کے لیے لکھنا نہیں پڑتا یار، یہ ایسے لوگوں سے زیادہ مہذب ہے، ان کے مخصوص فکس جگہ ہوتی ہے، یہاں ہی پیشاب کرتی ہے، یا جو بھی بڑا چھوٹا یہ وہیں کرتی ہے، گندگی نہیں کرتی، ایسی صاف ستھری ہوتی ہے کہ آدمی کو بالکل گھن نہیں آئے گی۔ اچھا، اور ان کا کھانا بھی یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ جو آتما ہے ڈالے جاتے ہیں اور پیٹ پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی نہیں ہے، یہ کھاتی بھی اپنا فکس غذا کھاتی ہے، اس کے مخصوص غذائیں باقاعدہ خوبصورت پیکٹوں میں ملتے ہیں، یہ وہ کھاتی ہے۔ کمال کی اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی، اور بڑی بے ضرر۔ ابھی تک نہیں سنا میں نے کہ کسی کو بلی نے کاٹا بھی ہو۔ اس بلی نے مختلف رنگوں میں ہی ہوتی ہے،
خیر تو ہے تو یہ حرام جانور، یعنی گوشت اس کا کھانا حلال نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ کتے تو لوگ پال رہے، لیکن کتے کے لیے گنجائش یوں ہے کہ صرف وہ چوکی داری کے لیے، حفاظت کے لیے پالا جا سکتا ہے، تو ویسے باہر رکھنا ہے. لیکن مستثنیات تو ہوتے ہیں، تو جہاں گھر کے اندر سے حفاظت ہونی ہے، کرنی ہے، تو یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی اجازت مل گئی. اور اگر باہر سے کام چل رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں، تو پھر اندر نہ رکھا جائے. کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ حدیث پاک موجود. اور تصویر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ میں تو تصویر ہوتی ہے، تو اب جیب میں نوٹ ہے یا اپنے سوال کے نوٹ رکھے تو اب رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ ہو گئی. تو یہاں تصویر سے وہ تصویر مراد ہے کہ جو تعظیم کے ساتھ جیسے آویزاں کی گئی ہے، دیوار پہ لگائی گئی ہے، اس طرح کی جو تصویر تعظیم کی جگہ پر رکھی گئی ہے. جیسے لوگ شوکیس میں تصویر سجا کے یا گڈیاں، گڈے، بھوت پلید یہ سجا کے رکھتے ہیں، تو یہ مطلب یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح مطلب یہ کہ وہ رحمت کے فرشتہ نہیں آتے، اور جائز بھی نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں اپنے وہ فریز پر لگاتے ہیں، تو دیواروں پہ اسٹیکر لگاتے ہیں تصویروں والے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ماحول ایسا عجیب و غریب ہو گیا. پھر بولتے ہیں بیماریاں نہیں جاتی، پریشانیاں نہیں جاتی. ارے یار ان شیطان کو تو نکالو گھر سے یار، تو پھر مطلب کام بنے گا نا. فرشتوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ فرشتے داخل نہ ہوں. ڈر نہیں لگتا حدیث سے سن کر کہ فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ شیطان آئے گا، سرکش جن آئیں گے جو ستائیں گے. تو یہ تو آپ نے کرنا نہیں ہے. گانے بجانے ہیں کہ شیطان آ کر بھنگڑا ڈالے اور ناچے. قرآن کی تلاوت تو گھر میں ہونے نہیں دینی کہ جس سے کوئی برکت آئے، اللہ کی رحمت آئے. گانے دھوم سے بج رہے ہیں، نعتوں کا کوئی ذوق نہیں ہے. نعتیں سنیں، تلاوتیں سنیں، اللہ کا ذکر کریں، سنیں، خود تلاوت کریں، نعت شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ دیکھو کیسی برکتیں آتی ہے. اخلاص ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہو، تو انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہوگا. وہ مجھے چٹکلا یاد آ گیا. وہ کسی جگہ ہم لوگ تھے تو وہاں میرے ساتھ وہ شروع کے شاید دور ہوگا، وہ بندوق والے لوگ گلے پڑے میرے. واقعی یعنی کہ یہ گلے ہی پڑے، میری آزادی چھن گئی. وہ نہ ادھر جاتا ادھر جاتا، چوک اجتماعات بڑے بڑے ہوتے. آج تک ان کی کمائی چل رہی ہے. میرا اس نظر ہے جو کئی ذمہ داران سے ملیں گے، بولیں گے فلاں جگہ الیاس کا ہمارے علاقے میں آیا تھا تو بیان سنا تھا، یہ ملیں گے آپ کو. یہ تو بند ہو گئے میرے، وہی سیکورٹی، حفاظتی امور. تو خیر تو وہ اندر وہ گارڈ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا، نہیں بیٹھتے تو نہیں ہوتے، کھڑے ہوتے ہم دور. تو وہی مطلب اس نے کسی نے سمجھدار بولا گارڈ یہ تو باہر ہونا چاہیے دروازے میں، اندر اس کا کیا کام ہے؟ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اندر کیا کرے گا یہ؟ کسی نے دور سے دروازے کے اندر فائر کر دیا، دیکھیں اس کے پیچھے دوڑے گا کیا؟ تو اس کی بھی کھوپڑی اڑا دے گا. بلکہ اگر باہر سے آئے گا تو پہلے اس کو نشانہ بنائے گا کہ کہیں یہ مقابلہ نہ کرے. تو اس کو تو الرٹ دروازے پر ہونا چاہیے کہ دروازے کے اندر کوئی گھس ہی نہیں سکے. جس کے اندر جس کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ اندر میں ہونا چاہیے. تو سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد وہ دروازے سے باہر نکالا. ایک بار کہیں گئے تھے تو وہ ایک عجیب و غریب چٹکلا ہے، تو کسی ملک کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں سے وہ گارڈ عیسائی بھائیوں نے وہ پولیس گارڈ لیا ہمارے لیے، شاید یا پتہ نہیں پرائیویٹ تھا، شاید یا تو پرائیویٹ ہی تھا، شاید گارڈ لیا. یہ کھانے وہ کسی کے گھر پہ دعوت تھی، ہم کھانے کے بیٹھے، تو یہ بھائی بھی کھانے پر بیٹھ گیا، یہ گارڈ جو تھا، اور اس نے اپنا اسلحہ جو تھا یہ کہیں سائڈ پہ دروازے کے پیچھے رکھ دیا. کوئی اپنے اسلامی بھائی بھی تو ہوتے نا بعض مسخرے، انہوں نے اس کا اسلحہ اٹھا اور چھپا دیا. اب کھانے سے فارغ ہوئے تو یہ جب اس نے دیکھا کہ میرا اب یہ غصہ تو ہو گیا، گرم تو ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ پڑ گئی کہ یہاں کے گارڈ قابل اعتماد نہیں ہے. نہ ان کو کھانے کے لیے بیٹھنا چاہیے، نہ ان کو گھر کے اندر ہونا چاہیے، نہ ان کو اسلحہ باہر رکھنا چاہیے کسی سائڈ پہ. تو بالکل بدن کے ساتھ اس کا بندھا ہوا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چھین کر اس کو بھی مار دے گا، اور جو بھی جس کی حفاظت مطلوب ہے، یوں عام طور پہ اس کو وی آئی پی بولتے ہیں، وی آئی پی کو بھی اڑا دے گا. تو ایسے مطلب دیکھ کے تماشے. خیر اب الحمدللہ حفاظتی امور ہمارا
کافی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں اب مضبوط ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ حفاظت کر رہا تھا، اب بھی اللہ پاک حفاظت کر رہا ہے، اور آئندہ بھی وہی رب حفاظت کرے گا۔ تو حقیقت میں تو محافظ ہمارا رب ہے، لیکن ظاہری وسائل ہے، یہ گارڈ وغیرہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر بعض لوگ تنقید کرتے ہیں تو بیچارے ان کی بھول ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک جگہ میں گیا تھا تو وہ گارڈ میرے ساتھ تھے، پرانی بات ہے، تو کسی نے وہ کچھ ناراضی کا اظہار کیا، یہ بول کی گئی اس کو الیاس قادری کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ او چچا، میں مندا کاکا بولتے ہیں ہمارے پنجابی، کاکا بچے کو بولتے ہیں، بولا کاکا آپ دکان پہ تالا دیتے ہو یا اللہ کے بھروسے لوگ کھلی رکھتے ہو؟ کاکا کیا جواب دے گا؟ اب کاکا کا تالا جو ہے، تالا یہ کاکا کی دکان کا محافظ، تو دکان سے زیادہ بندہ قیمتی ہوتا ہے، تو اب تالا حفاظت کے لیے دکان کے لیے کافی ہے، تو وہ تالا اب بندے کی حفاظت کے لیے چاہیے گن مین، تو اس کی ضرورت ہے۔ پھر اگر کوئی زیادہ وہ خطرے میں تو اس کو ایک سے زیادہ گن مین چاہیے۔ تو عقل میں آنے والی بات ہے، کپڑے حفاظت کے لیے تو ہیں، زینت کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ سویٹر کاہے کے لیے؟ زینت کے لیے، یہ تو سردی سے حفاظت کے لیے۔ تو اللہ کا بھروسہ پکا، سویٹر مت پہنو سردی میں، ململ کے کپڑے پہن کے سردیوں میں گھومو، گرم کپڑے کاہے کو پہنتے ہو؟ چھت کاہے کو رکھی ہے؟ حفاظت کے لیے تو ہے، بارش آئے گی تو کیا کرو گے؟ دھوپ آئے گی تو کیا کرو گے؟ یہ دیواریں کاہے کے لیے؟ ارے حفاظت کے لیے۔ تو یوں قدم قدم پر ہر چیز حفاظت، جوتے چپل کاہے کے لیے؟ حفاظت کے لیے تو ہے۔ جوتے چپل کے بغیر پھیرو تو کانچ لگے گا تو کانٹا داخل ہوگا پاؤں میں، پھر ڈاکٹر ہوگا اور اس کی روزی میں برکت کی دعاؤں کی قبولیت کا ثمر ہوں گے آپ، سمجھے؟ تو ہر چیز حفاظت کے لیے بالکل، میں نے کہ سب چیزوں وہ ہے نا، محافظ فرشتے بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، یا حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، آنکھوں پر متعین ہے اور پتہ نہیں کہاں کا بدن میں، باقاعدہ حدیث ہے اس کی۔ تو حفاظت کا انتظام رب نے کیا ہوا ہے ہمارا، لیکن ایکسٹرا جو ضرورت ہوتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا حساب کتاب تھا تو اس وقت مولا علی اور دیگر صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو مکان علی شان مدینہ طیبہ میں، تو اس پر پہرا دیتے تھے، جس نے مسجد نبوی شریف کے اندر کی زیارتیں کی ہیں، جو سمجھدار ہے، میں نہ سمجھ کی بات نہیں کر رہا، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ زیارتیں کرتے ہیں، کسی کو درخواست کرتے ہیں، تو وہاں ایک اسطوانۃ الحرس موجود، حرس مانے پہرا، تو وہ اس کی آج تک مسجد نبی میں نشانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر آیتیں نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر حفاظت لے لی، پھر وہ گارڈ جو تھے، یا جن کو عربی میں حارس بولتے ہیں، وہ اٹھا لیے گئے، صحابہ کرام نے اب وہ چھوڑ دیا، لیکن میری آپ کی حفاظت کی کوئی آیت تو نازل ہونے سے رہی۔ تو یوں مطلب بولتے ہیں، یہ مجھے چکرے اس لیے بولتے ہیں، یا بولیں گے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میں بات بولتا تو کتنا ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں کتنے ہوں تو خطرہ ختم ہو جائے گا؟ کون بتائے گا یار؟ تو یہ کوئی مطلب نہ عقل کے خلاف ہے نہ شریعت کے خلاف ہے، تو یوں مطلب لوگ بیچارے بول رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا میں نے جلال میں بھی دیکھا ہے، کسی کو غصے میں بھی دیکھا بولتے ہوئے، تو یہ بیچارے بول رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا کسی جگہ گیا، تنقید ہوئی، مائک پر میرے اوپر تنقید ہوئی، پھر وہ دن آیا کہ ان کے یہاں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کے ہر فرد چیک ہو کر جا رہا تھا اور تاریخ دہرا رہی ہے۔ الیاس آیا، لیکن تنقید ہوئی کہ یہ اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ بے شک اللہ حفاظت کرتا ہے، اس میں کس نے انکار کیا یار؟ لیکن اللہ پاک نے سب منع بھی تو نہیں کیا نا کہ اپنی حفاظت نہ کرو، تو پھر کیسی ناک کٹی، جڑ سے کٹی؟ کم از کم میں تو سمجھ گیا نا